میں جگہ خالی ہے. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. صدق اللہ وصدق رسوله من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے قابل احترام نوجوان بھائیوں، آپ اور ہم یہاں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی نسبت کے ساتھ جمع ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا اور ہمارا یہاں پر جمع ہونا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. جس طرح آج ہم یہاں پر جمع ہیں، میدان حشر میں حضور علیہ السلام کے سامنے ہمیں اسی طرح جمع فرمائے. حضور علیہ السلام کی زیارت کر کے ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیں، اور حضور علیہ السلام ہم گناہ گاروں پر مہربانی کی نظر فرما دیں اور خوش ہو جائیں. دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز جاندار یا بے جان ہو، اس پر تین قسم کے حالات گزرتے ہیں. ایک جو اس پر حالات گزر چکے، اور ایک وہ جو حالات اس پر گزر رہے ہیں، اور ایک وہ جو اس پر حالات گزرنے والے ہیں. جو گزر چکے اس کو کہتے ہیں ماضی، جو گزر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں حال، اور جو آئندہ حالات پیش آنے والے ہیں اس کو کہتے ہیں مستقبل. بات توجہ سے سننا، یہ عوامی جلسہ نہیں ہے، ایک تربیتی نشست ہے، اس لیے بات کو توجہ سے سنیں اور مسئلے کو سمجھ کر جائیں. تین زمانے ہو گئے، ایک ماضی، دوسرا حال، تیسرا مستقبل. کتنے ہو گئے؟ میں نے آپ سے بلوانا ہے. کتنے ہو گئے؟ تین. کیونکہ آپ بولیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، نہیں بولیں گے تو میں سمجھوں گا آپ نہیں سمجھ رہے، اور آپ جانتے بھی رہیں گے. تو تین زمانے ہوتے ہیں. اس شہر کے بھی تین زمانے ہیں. ایک اس شہر کا قدیمی زمانہ گزر گیا، ایک اب زمانہ گزر رہا ہے، اور ایک آنے والا کل اس شہر کا ہوگا. سندھ کا بھی ایک ماضی تھا، ایک حال ہے، ایک مستقبل ہوگا. پاکستان کا بھی ایک ماضی تھا، ایک حال ہے، ایک مستقبل ہوگا. اس کائنات کا بھی ایک ماضی تھا، ایک حال ہے، ایک مستقبل ہوگا. بالکل اسی طرح مسلمانوں کا بھی ایک ماضی تھا، ایک حال ہے، ایک مستقبل ہوگا. مسلمان ہمارا ایک ماضی تھا، اور ایک حال ہے، اور ایک مستقبل ہے. اب ان تین چیزوں کا ہم نے مختصر سا جائزہ لینا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے ماضی اور حال ایک جیسا ہے یا فرق ہے. ہمارا ماضی اچھا تھا یا حال اچھا ہے. اگر ماضی اچھا تھا اور حال اچھا ہے تو بہت اچھی بات. اگر ماضی اچھا تھا حال برا ہے تو کیوں، کس وجہ سے؟ ماضی اچھا تھا حال برا ہے تو مستقبل اچھا ہوگا یا برا؟ مستقبل کا علم تو اللہ کو ہے. کس کو ہے؟ مستقبل کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. لیکن آدمی حالات کا جائزہ لے کر کچھ اندازہ مستقبل کے بارے میں لگا لیتا ہے. اگر ماحول میں گھٹن پیدا ہو جائے، حالانکہ بندہ کر رہا ہے پیش گوئی کے بارش ہونے والی ہے، کیوں کر رہا ہے؟ حالات کو دیکھ کر بات. ایک آدمی ہے، کاروباری ہے، اس نے ایک دکان شروع کی، اس میں محنت کی، محنت کرتا رہا، 2 دکانیں کر لی، 3 دکانیں کر لی، 4 دکانیں کر لی، 10 دکانیں کر لی، ایک مارکیٹ بنا لیا. اب جناب سیٹ صاحب بن گیا، ٹھیک ہے نا جی، اب مالک بن گیا. اس کو جوئے کی لت لگ گئی، اس کو جناب والا عیاشی کی، شراب نوشی کی لت لگ گئی. اب اس نے محنت کرنا چھوڑ دی، کاروبار پر توجہ ہٹا دی. ایک دکان بیچی، دوسری دکان بیچی، تیسری دکان بیچی، 10ویں دکان بیچی، 15ویں دکان بیچی. 20 دکانوں کی مارکیٹ تھی، باقی 5 دکانیں بچی. دیکھنے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس نے اپنے
انداز کو، اپنی عادات کو، اپنے اطوار کو نہیں بدلا تو کل اس کی 5 دکانیں بھی چلی جائیں گی. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یہ مستقبل کا اندازہ لگایا جاتا ہے. لیکن اگر یوں ہی محنت کرتا رہے تو کہنے والے یوں کہیں گے کہ بھائی کل اس کی 20 دکانیں تھی، آج محنت کی ہے 25 ہو گئی ہیں. اگر یہ مزید محنت کرتا رہے گا، اسی لگن سے کاروبار میں توجہ دے گا تو اس کی 40 دکانیں بھی ہو سکتی ہیں. اسی طریقے کے ساتھ امت کا ایک ماضی تھا، ایک حال ہے، ایک مستقبل ہے. امت کے ماضی کی طرف جب ہم توجہ کرتے ہیں تو امت کے ماضی کی آب و تاب جنگ بدر سے شروع ہوتی ہے. امت کے ماضی کا حال یہ تھا کہ افراد 313 تھے، پیروں میں جوتے نہیں تھے، تن پہ صحیح لباس نہیں تھا، کسی کے پاس تیر تھا تو کمان نہیں تھی، کمان تھا تو تیر نہیں تھا، کسی کے پاس نیزہ تھا تو ڈھال نہیں تھی، ڈھال تھا تو اس لشکر کے جن سپاہیوں کے پاس تلواریں نہیں تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ٹہنیاں توڑ کر فرمایا کہ یہ تم لے لو، یہ تم لے لو. تلوار کی جگہ امام انقلاب، سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں درخت کی ٹہنیاں کاٹ کر دے دی. اب 313 سامنے جس لشکر سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں ان کی تعداد 1000. کتنے گنا زیادہ ہے؟ 3 گنا زیادہ ہے. یہاں 313، وہاں 1000 کا لشکر. دیکھنے والوں نے اندازہ لگا لیا یہ 313، ان کے پاس پہننے کو لباس صحیح نہیں، ان کے پاس پیروں میں جوتے نہیں ہیں، ان کے پاس تلواریں نیزے بھالے نہیں ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ 1000 کا لشکر آ رہا ہے، مکے کے قریشیوں کا لشکر ہے، مکے کے سردار اس کے اندر ہیں، ابو جہل اس کے اندر ہے، عتبہ عتیبہ اس کے اندر ہے، امیہ ابن خلف اس کے اندر ہے، بڑے بڑے سردار ہیں. ادھر غلام ہیں، خبیب اس کے اندر ہے، بلال اس کے اندر ہے، انس اس کے اندر ہے. یہ دیکھنے والوں نے اندازے لگائے کہ یہ جو ہے دنیاوی لحاظ سے شان اور رتبے میں کم، وہ بڑے بڑے سردار، ان کے پاس گھوڑوں کا لشکر، ان کے پاس اونٹوں کا لشکر، ہر ایک زرہ پوش، سر پہ ان کے خوب پہنے ہوئے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار ہے، نیزے ہیں، کمانے ہیں، بھالے ہیں، ہر ایک چیز ان کے پاس ہے. دیکھنے والوں نے اندازہ لگا کر فیصلہ کر لیا کہ یہ 313 مٹھی بھر لشکر یہ تو ابھی فنا ہو کر رہ جائے گا. جب مٹ بھیڑ ہوئی، جب لڑائی شروع ہوئی، جب جنگ چھڑی، جب دو بدو کی لڑائی شروع ہوئی تو گرد و غبار اٹھا، ایک مٹی کا طوفان اٹھا جس کے اندر خون کی سرخی بھی موجود تھی. اندازے لگانے والے یہی اندازے لگا رہے تھے کہ یقیناً محمد رسول اللہ کا لشکر شکست کھا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا. جب گرد و غبار چھٹی تو دیکھا یہ گیا کہ قریش کے 70 سردار قتل کر دیے گئے ہیں، اس کی کمان کے 70 سپہ سالار قتل کر دیے گئے ہیں، اور سینکڑوں قریش کے جو ہے سپاہی زخمی ہو چکے ہیں، اور کتنے قیدی بنا دیے گئے ہیں. اور 313 والے لشکر میں سے صرف 13 جنوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. سبحان اللہ. ہمارا ماضی یہ بتاتا ہے کہ ہم جب ماضی میں دشمن کے ساتھ لڑنے جایا کرتے تھے تو تلواریں نہیں اٹھایا کرتے تھے. ہمارا انحصار، ہمارا یقین، ہمارا بھروسہ تلوار پر نہیں ہوتا تھا، تیر پر نہیں ہوتا تھا، نیزے پر نہیں ہوتا تھا، گھوڑے پر نہیں ہوتا تھا. ہم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میں پیدل ہوں یا سوار ہوں، میرے ساتھ لڑنے والا پیدل ہے یا سوار ہے، میں نہتھا ہوں، میرے سامنے کھڑا ہوا سپاہی جو ہے وہ تلوار اور نیزے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے یا کس انداز میں. ہم یہ چیز نہیں دیکھا کرتے تھے. ہمارا ماضی یہ بتاتا ہے کہ جب ہم ماضی میں ہمارا ماضی جب دیکھتے ہیں تو ہمارے ماضی کے اندر 2 چھوٹے بچے اسی بدر کے میدان کے اندر آپ کو ملیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر ترتیب دے رہے ہیں. اس لشکر کو ترتیب دینے کے لیے ایک 7 سال کا بچہ ہے، ایک 10 سال کا بچہ ہے. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں تم چھوٹی عمر کے ہو، تم بچے ہو، تم ساتھ نہ چلو،
وہ اپنے پیروں کی انگلیوں پر کھڑے ہو کر اپنے قد کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ ہم کسی طریقے کے ساتھ لشکر میں شامل ہو جائیں۔ ان کو جب اصرار حضور علیہ السلام دیکھتے ہیں تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لشکر میں شامل کر لیتے ہیں۔ جب لشکر تیار ہو جاتا ہے، آمنے سامنے لشکر موجود ہے، تو اس وقت حضور علیہ السلام کے ایک صحابی آتے ہیں۔